بے حد بھیانک منظر تھا۔ سنسان اور خاموش ٹوٹی پھوٹی بے شمار قبریں نظر آ رہی تھیں۔ پھر میں نے شاخ پر لٹکے ہوئے کوٹ کا جائزہ لیا۔ شاخ زیادہ اونچی نہیں تھی اور میں کوٹ بآسانی اتار سکتا تھا، لیکن وہ سانپ ایک ترکیب سوجی۔ ایک طرف پڑا ہوا کچی مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور تاک کر سانپ کو دے مارا، لیکن سانپ میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ تب میں نے اسے غور سے دیکھا اور اندازہ ہو گیا کہ وہ مردہ ہے۔ میں دوبارہ چبوترے پر چڑھ گیا۔ سانپ واقعی مردہ تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک الو اور اس سے کچھ دور ایک چیل بھی مردہ پڑی تھی۔ میں انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک سرسراہٹ ابھری جو میرے بالکل قریب تھی۔ میں اچھل پڑا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ سرسراہٹ بہت واضح تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے رخ بدل کر اس سرسراہٹ کا راز جاننے کی کوشش کی تو حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ کالا ناگ جسے میں نے مردہ سمجھا تھا پھن پھیلائے کھڑا ہوا تھا۔ میرا اس سے کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ ایک لمحے میں وہ مجھ پر وار کر سکتا تھا، اور یہی ہوا۔ اچانک سانپ نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ اس کے منہ سے زبردست پھنکار نکلی۔ میں اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سانپ رخ بدل کر میرے سامنے آ گیا۔ اس کی ننھی ننھی آتش بار آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے دوبارہ اپنی جگہ بدلی۔ مجھے پھر اپنی جگہ چھوڑنی پڑی۔ میں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ خطرہ تھا کہ جیسے ہی میں نے پیٹھ موڑی سانپ مجھ پر حملہ کر دے گا۔ جان بچانے کی ایک ہی ترکیب تھی کہ میں اس کے سامنے رہ کر اس کے حملے سے خود کو بچاؤں۔ سانپ جس انداز میں میرے سامنے آیا تھا اس کی وجہ سے میرے اور شاخ کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا تھا جس پر میرا کوٹ لٹکا ہوا تھا۔ ایک لمحے میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سانپ کوٹ تک پہنچنے کا راستہ روک رہا ہے۔ اب کیا کروں؟ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اچانک چبوترے کے نیچے سے کسی جانور نے چھلانگ لگائی اور چبوترے پر چڑھ آیا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ چند لمحے تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سا جانور ہے، لیکن پھر میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ نیولا تھا جس نے اوپر آتے ہی سانپ پر حملہ کر دیا تھا۔ سانپ بے چین ہو گیا۔ پہلے اس کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، لیکن اب اس کا رخ نیولے کی طرف ہو گیا تھا۔ اس نے نیولے پر پھن مارا، لیکن نیولے نے آسانی سے اس کا وار خالی دے دیا اور سانپ کے جسم پر حملہ کر دیا۔ سانپ نے بلبلا کر رخ بدلا اور دوبارہ نیولے پر حملہ کر دیا، لیکن نیولا اس سے کہیں زیادہ پھرتیلا تھا۔ وہ آسانی سے اس کے وار سے بچ رہا تھا اور موقع ملتے ہی سانپ کے جسم پر حملے کر رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ سانپ کا پھن پکڑ لے۔ صاف لگ رہا تھا کہ سانپ خوفزدہ ہو گیا ہے، اور پھر سانپ نے ہمت ہار دی۔ وہ پھن ڈال کر بری طرح بھاگا اور چبوترے سے نیچے اتر گیا۔ نیولا بھی اس کے پیچھے دوڑ گیا۔ دونوں غائب ہو گئے تو میری جان میں جان آئی۔ چند لمحوں کے لیے تو میں یہاں اپنی آمد کا مقصد ہی بھول گیا تھا۔ جب وہ دونوں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو میرے خواص جاگے اور مجھے یہاں آنے کا مقصد یاد آیا۔ پہلے دل چاہا کہ جہاں سے دونوں نیچے گئے تھے وہاں جا کر دیکھوں کہ نیولے نے سانپ کا تیا پانچھا کیا یا نہیں، لیکن پھر خود کو سنبھال لیا۔ کیا فضول سوچ رہا ہوں، اپنا کام کروں اور یہاں سے بھاگوں۔ نئی ہمت کے ساتھ آگے بڑھا اور شاخ کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے صاف لگ رہا تھا جیسے نامعلوم ہوائیں مجھے ہاتھ بڑھانے سے روک رہی ہوں۔ یہ پراسرار قوتیں چیخ رہی ہوں کہ میں کوٹ نہ اتاروں، لیکن میں نے آگے بڑھ کر شاخ پر ہاتھ ڈال دیا۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے اونچی شاخ کو نیچے جھکا دیا ہو تاکہ میں کوٹ آسانی سے اتار لوں۔ میں نے کوٹ شاخ سے اتار لیا۔ ایک عجیب سا احساس میرے رگو پے میں اتر گیا۔ پھر کچھ اور بھی ہوا۔ مردہ سانپ کو تو میں دیکھ ہی چکا تھا۔ وہ اصل میں مردہ نہیں تھا، لیکن یوں ہی کوٹ میرے ہاتھ میں آیا، اچانک زمین پر مردہ پڑا ہوا الو پھڑپڑایا۔ پھر اس نے کریخ چیخ ماری اور ایک دم اڑ کر پیپل کی ایک شاخ پر جا بیٹھا۔ یہی عمل چیل نے بھی کیا۔ یہ تمام مناظر خوف سے دل کی حرکت بند کرنے والے تھے، لیکن خود پر غور کرنے سے ایک نیا احساس ہوا تھا۔ وہ یہ کہ ان مفوق العقل واقعات نے خاص حوصلہ پیدا کر دیا تھا، اور خوف کا وہ عمل اب نہیں رہا تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ گویا مشکلیں اتنی پڑیں کہ مجھ پر آسان ہو گئی۔ آغاز اس وقت سے ہوا تھا جب میں نے جاوید انصاری کے بازو کے نشان کو چھیڑا تھا۔ اس کے بعد سے جو انوکھے واقعات عمل میں آئے تھے وہ ناقابل فراموش تھے۔ میں ان کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ کوٹ کی جیب تلاشی لی تو تعویذ اس میں موجود تھا۔ کوٹ لے کر چبوترے سے نیچے کود آیا۔ اب نہ کہیں سانپ تھا نہ نیولا،
ہر طرف ایک پراسرار خاموشی طاری تھی۔ میں کار کے قریب پہنچا، دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ وسوسے انسان کی فطرت کا حصہ ہوتے ہیں۔ میں ہر چند کے اب مضبوط ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی دڑکا لگا ہوا تھا کہ کار کے اندر کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی اور حرکت نہ ہو جائے بھوریا چرن کی طرف سے۔ کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میرے والد مسعود احمد بھوریا چرن کا شکار ہو کر ساری زندگی مشکلات میں پھنسے رہے، اور اب یہ عذاب مجھ پر آ پڑا، لیکن مجھے کچھ تحفظ حاصل تھا۔ بھوریا چرن میرے پیچھے لگا ہوا ہے، جس کے ثبوت جگہ جگہ مل رہے ہیں، لیکن کچھ مثبت قوتیں میری نگرانی کر رہی ہیں۔ کار کو احتیاط سے چلاتے ہوئے میں ان تمام باتوں کی ترتیب کرنے لگا۔ حال ہی کے واقعات لیے جائیں تو تعویذ کوٹ میں رکھا تھا۔ کوٹ غائب ہو گیا، اس لیے کہ بھوریا چرن کے ناپاک ہاتھ اسے چھو نہیں سکتے تھے۔ یہ تعویذ احمد علی صاحب کو ان کے مرشد نے دیا تھا تاکہ وہ بری روحوں سے محفوظ رہیں۔ انہوں نے از راہ مہربانی وہ مجھے دیا تھا، لیکن بیچارے ایک بری روح کا شکار ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ 7واں پائل بھوریا چرن کو نہیں دینے دیں گے۔ بھوریا چرن نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اب وہ یہ تعویذ اس لیے ان کے سرہانے دفن کرانا چاہتے تھے کہ بھوریا چرن اپنے کسی جادوئی عمل کے لیے ان کے مردہ جسم کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ او میرے خدا، کیسی خوفناک کہانی ہے۔ انہوں نے میرے خواب میں آ کر کوٹ اور تعویذ تک کی رہنمائی کی۔ بھوریا چرن نے یہاں مجھے تعویذ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کوشش کی۔ سانپ، الو اور چیل میرا راستہ روکنے کے لیے تھے، لیکن میری محافظ قوتوں نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہ یقیناً احمد علی صاحب کی روح کا کمال تھا۔ راستہ طے کرتے ہوئے میں یہ تمام باتیں سوچتا رہا۔ پھر ایک دم خیال آیا کہ مجھے یہ تعویذ مرحوم احمد علی صاحب کی قبر کے سرہانے 1 فٹ کی گہرائی میں دفن کرنا ہے۔ 1 فٹ گہرا گڑھا کیسے کھودوں گا؟ ایک لمحے سوچا، پھر کار میں رکھے ٹول باکس کا خیال آیا، جسے آج تک استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اس بات سے اطمینان ہوا اور میں لانڈی پہنچ گیا۔ تدفین میں شریک ہوا تھا، اس لیے قبر معلوم تھی۔ قبرستان کے احاطے میں کار روکی، ایک دکان سے پھول، اگربتیاں اور ماچس خریدی۔ ٹول باکس سے لمبا پیچکس لے کر اندر داخل ہو گیا۔ بڑا عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ قبر پر پہنچ کر میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر قبر پر پھول ڈالے اور فاتحہ پڑھی، اور احمد علی صاحب کی روح کو ایصال ثواب پہنچا کر کام کرنے قبر کے سرہانے بیٹھ گیا۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسکرو ڈرائیور کی مدد سے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ اس وقت اگر مجھے کوئی میرا شناسا دیکھ لیتا تو خیرت سے پاگل ہو جاتا، کیونکہ میں کافی نفاست پسند تھا، ایک معزز پیشے سے تعلق رکھتا تھا۔ بڑے ہاسپٹل کا ڈاکٹر ایسے کام کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج خاص طور سے میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر سائرہ کچھ کھنچی کھنچی سی ہے۔ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اس بات سے خوش تھا۔ البتہ جب میں ڈیوٹی روم میں بیٹھا تھا تو ایک دوسری نوجوان ڈاکٹر ثنا بیگ میرے پاس آ گئی۔ کچھ گستاخی کر سکتی ہوں؟ ثنا نے کہا۔ کیجیے، میں ترکی بترکی بولا اور وہ ہنس پڑی۔ اجازت کا شکریہ۔ ڈاکٹر سائرہ کے بارے میں کچھ کہنا ہے؟ خیریت؟ اسے دل کی تکلیف ہو گئی ہے۔ میں چونک پڑا۔ کیا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ کہاں ہیں وہ؟ بلاؤں؟ ثنا شرارت سے بولی۔ میں اس کے انداز پر غور کرنے لگا۔ پھر میں نے کہا، آپ مذاق کر رہی ہیں یا سنجیدہ ہیں؟ سوری، مجھے لگ رہا ہے جیسے۔ ڈاکٹر کامران، آپ صرف ڈاکٹر ہیں یا انسان بھی ہیں؟ وہ بیچاری آپ کو حال دل سنا رہی تھی اور آپ نے اپنے کان بند رکھے۔ آپ سے کچھ رومانس کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی اس کی، اور آپ نے بے اعتنائی برتی۔ مجھے یاد آ گیا، اور پھر یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اسی دن سے ڈاکٹر سائرہ کچھ کھنچی کھنچی سی ہے۔ لیکن اس بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کسی قدر تلخی سے کہا، کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر ثنا جو صرف کاروباری نہیں ہوتے، بلکہ ان کا تعلق انسانی زندگی سے ہوتا ہے۔ ہم اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ یہی ہمارا منصب ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم بھی عام لوگوں کی طرح اپنے جذبات کی پذیرائی کریں۔ مجھے آپ سے اختلاف ہے ڈاکٹر کامران۔ بے شک ہماری ذمہ داریاں مختلف ہیں، لیکن ہم بھی ایسے گھر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہمارے پیار کے رشتے ہوتے ہیں۔ ہم ان رشتوں سے انصاف کرتے ہیں۔ ہاں ایسا ہے، لیکن چلیں چھوڑیں، مجھے اندازہ ہو گیا۔ کیا؟
یہی کہ سائرہ آپ کے دل کی گہرائیوں کو نہیں چھو سکی۔ میرے دل کی گہرائیوں میں صرف ایک آرزو ہے ڈاکٹر ثنا، وہ یہ کہ میں ایک بڑا ڈاکٹر بنوں۔ اچھی بات ہے، ثنا نے کہا اور بات ختم ہو گئی۔ ثنا کے جانے کے بعد میں عجیب سے احساس میں کھو گیا۔ کیا میری یہ خواہش پوری ہوگی؟ میں جس شیطانی جال میں پھنس گیا ہوں اس سے نکل سکوں گا؟ مجھ پر تو ناگہانی پڑی تھی، طبیعت پر ایک بوجھ تھا۔ میں مزمحل ہو گیا۔ اس گفتگو سے ذہن اور الجھ گیا۔ ڈاکٹر سائرہ ہی کی بات نہیں تھی، زندگی کے اس رخ کی طرف آج تک رغبت ہی نہیں ہوئی تھی۔ بھابیاں بہت سے منصوبے بناتی تھیں میری شادی کے، میری پسند پوچھتی تھیں، لیکن میں انہیں ٹال دیتا تھا۔ بہت سے ایسے مواقع آئے جب لڑکیوں نے متاثر کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کسی کی پذیرائی نہیں کی۔ باہر گہری تاریک رات پھیلی ہوئی تھی، بے قرار سناٹا چیخ رہا تھا۔ کوریڈور کا وہ حصہ جو میری پسندیدہ جگہ تھی اب میرے لیے خوف کی علامت بن گئی تھی۔ میں رات میں تنہا وہاں بیٹھنے سے گریز کرنے لگا، لیکن اس وقت وہیں بیٹھنے کو دل چاہا۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ بہت سی سوچیں ذہن میں گردش کرنے لگی۔ باہر پھیلی تاریکی میں عجیب عجیب شکلیں نظر آنے لگی، لیکن وہ صرف احساس کے سائے تھے۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد چھوٹی سی کوئی شے متحرک نظر آئی۔ میں چونک پڑا۔ یہ میرے احساس کا سایہ نہیں تھا، وہ شے میری طرف آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوریڈور کی چھت میں لگے بلب کی روشنی کی زد میں آ گئی۔ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ مونا تھی، میری پیاری بلی۔ اس نے چھلانگ لگائی اور کوریڈور کی 4 فٹ اونچی دیوار پر چڑھ آئی۔ میں خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے منہ سے نکلا، ارے مونا، کہاں چلی گئی تھی تو؟ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا۔ وہ واپس نیچے کود گئی۔ میں کوریڈور کی دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا اور بولا، تو زندہ ہے مونا؟ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ مجھ سے ڈر رہی ہے؟ اوپر آ۔ تب میں نے غور سے مونا کو دیکھا اور اچانک میرے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی۔ بلیوں کی آنکھیں رات میں چمکتی ہیں۔ میں نے کئی بار مونا کی آنکھیں بھی چمکتی دیکھی تھیں۔ وہ قدرتی بات تھی، لیکن اس کے چہرے پر پیار ہوتا تھا۔ وہ سیدھی میری گود میں آ کر بیٹھتی تھی۔ مونا کی آنکھیں اس وقت بھی چمک رہی تھیں، لیکن ان کا رنگ گہرا سرخ تھا اور پتلیاں سیدھی کھڑی تھیں۔ ان آنکھوں اور چہرے پر ایک خونخوار سی کیفیت تھی۔ پھر اس کے منہ سے ایک کرخت آواز نکلی، من تو چاہتا ہے کہ تیرا ٹینٹوا چبا لوں، کالی ماں کی سوگند پر ایسا نہیں کر سکتا۔ آواز بھوریا چرن کی تھی۔ میرا بدن خوف سے منجمد ہو گیا۔ وہ پھر بولا، بات کر ہم سے چھورا، ہم تیرے بیری نہیں، بات کر ہم سے۔ نہ جانے کہاں سے میرے اندر ہمت کی لہر سی اٹھی۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا، ہاں بھوریا چرن، آواز بھی تیری اپنے پتا جیسی ہے، ہم سے دشمنی نہ کر، کالی ماں کی سوگند ایسی تباہی پھیلائیں گے کہ تو سنبھالے نہ سنبھال پائے گا۔ کھل کر بات کر بھوریا چرن۔ میں واقعی اپنی ہمت پر خود حیران تھا۔ بہت کام خراب کر دیا تمہارے اس مولوی نے، اپنی جان بھی کھو بیٹھا۔ جو ہم کہتے ہیں غور سے سنو، تم اپنے پتا کے راستے پر مت چلو، ہمیں کھنڈولا بننا ہے اور کالی ماں کے وردان سے ایسا ہو کر رہے گا، پر تو نے اس مولوی کے کہنے پر راستہ لمبا کر دیا ہے، اس نے ہماری کیل کھوٹی کر دی ہے۔ ارے ہم شنکا بن جاتے تو تیرا کام شروع ہو جاتا۔ مجھے بتاؤ کہ شنکا کیا ہوتا ہے؟ ہاں بتا دیتے ہیں، ہم اوپر آ رہے ہیں، ہم کو ہاتھ مت لگانا، بیٹھ جا کرسی پر، وہ بولا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ میں پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تب بھوریا چرن مونا بلی کے روپ میں اوپر آ گیا، بلیوں کے محسوس انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اب کچھ کم ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کہا، شنکا تو تھے ہم، کھنڈولا بن جاتے اگر تمہارا پتا ہمیں پھاگن دوار پہنچا دیتا، پر وہ نہیں مانا، اس نے ہمیں مار دیا۔ ہماری شنکا شکتی بھی چلی گئی، پر کالی کے گیان نے ہمیں نیا جیون دے دیا ہے۔ کالے جادو کا گیان منش کو 3 جنم دیتا ہے اگر وہ شنکا گیان پا لے تو۔ ہم نے وہ گیان پا لیا، تمہارے پتا نے ہمارا جیون چھین لیا۔ ہماری گیان مکتی چھیننا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہم نے پھر سے جیون پا لیا، مگر دوبارہ شنکا بننے کے لیے ہمیں 7 پائل منشوں کا خون پینا ضروری ہے۔ 2 کا پی لیا تھا، تو بیچ میں آ گیا، ہمارا کام رک گیا، پر ایک فائدہ بھی ہوا۔
مسعود کا परिवार हमारे सामने आ गया। हमें एक बार फिर उम्मीद बंध गई, पर एक काम गलत हो गया। वो मौलवी तुझे मिल गया, उसने हमारा काम खराब कर दिया, उसने अपना जीवन हार दिया। हमने तो बदला ले लिया, पर मरते मरते उसने हमें लूट लिया। हमारे बैरू ने हमें 4 और पायल दिए, मौलवी ने 7वां पायल रोक दिया है। शंका बनकर हम तेरे साथ फिर खंडोला बनने का काम शुरू कर देते, पर इधर देर हो गई। सुन, हम आज नहीं तो कल अपना काम कर लेंगे और शंका बन जाएंगे, फिर तू तैयार हो जा। एक बात बताओ भूरिया चरण, पूछो। तुम अहमद अली साहब की कब्र पर कुछ करना चाहते थे? हाँ, उसकी हड्डियां निकालकर हम मंत्र पढ़ते तो शंका बनने का काम हो सकता था। फिर तूने हमारे साथ दुश्मनी कर डाली। वो कैसे? तावीज मौलवी के सरहाने गाड़ के, और अब वो तावीज भी वहां नहीं। क्या मतलब? मौलवी बहुत चालाक है, उसने नीचे ही नीचे तावीज अपनी कब्र में घसीट लिया और अब वो उसके सीने के पास है। हम किसी मौलवी और मुसलमान की कब्र नहीं खोद सकते। हमने सोचा था कि तुझसे कहकर वो तावीज वहां से निकलवा लेंगे और फिर बाद में मौलवी की हड्डियां निकाल लेंगे। फर्ज करो वो तावीज वहां से निकाल लिया जाता है, तो तुम कब्र कैसे खोदते, जबकि तुम किसी मुसलमान की कब्र नहीं खोद सकते? बात करता है। भूरिया चरण की आवाज में तंज पैदा हो गया। अरे सब तेरी तरह पागल तो नहीं, तूने आंखें बंद रखी हैं। तेरे ही धर्म वाले कब्रें खोद कर 4 पैसे कमा लेते हैं, उनके दिल, जिगर, फेफड़े, सूखी हुई हड्डियां बेच देते हैं। ये कौन सा बड़ा काम है? पर तूने तावीज मौलवी के पास पहुंचाकर सब काम खराब कर दिया है। पर ठीक है, हम भी काली मां के दास हैं, मौलवी की सारी चालें फैल कर देखेंगे। एक पायल और मिल जाए, फिर देखना हमारी शक्ति। मौलवी बहुत चालाक है, उस पर भी वार कर दिए हैं, देखते हैं और कितनी दूर जाएगा। पर तुमसे एक बात कहें? हाँ कहो। हम शंका शक्ति पा लें तो हमारा साथ देना, काली मां की सौगंध। तुम्हें संसार में इतनी इज्जत दिलवाएंगे कि जीवन भर याद रखेगा। तूने एक बात कही थी अपने घर में, याद है क्या? तूने कहा था कि बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है। चल ठीक है, हम तुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनाए दे रहे हैं। तू जीवन के मजे ले, और जब हम शंका बन जाएंगे तो फिर हमें फागन द्वार पहुंचाकर हमारी शक्ति पूरी कर दे। अब इजाजत दे, हमें 7वें पायल को तलाश करना है। तू जीवन के मजे ले, अपनी खुशी पूरी कर। बिल्ली दीवार से नीचे कूद गई, फिर दौड़ती हुई तारीकी में गुम हो गई। मैं तारीकी में आंखें फाड़ता रहा, मगर अब वहां कोई तहरीक नहीं थी। सब कुछ बड़ा हैरतनाक था। एक बिल्ली इंसानों की आवाज में बोल रही थी। इस दौरान कोई आ जाता तो क्या होता? पूरे हॉस्पिटल में खलबली मच जाती। इसके अलावा उसने जो कहा था वो बेहद सनसनीखेज था। वो जानता था कि मैंने क्या किया है, वो मेरे जहन से किस कदर करीब था। खुदा की पनाह, कैसा भयानक खेल चल रहा था। वो मुझसे एक गैर ईमानी अमल चाहता था जो मेरे वालिद साहब ने उसके लिए नहीं किया था। उसके लिए मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनाने का वादा किया था। इसके अलावा उसने अहमद अली साहब के बारे में जो कुछ बताया था वो कितना सनसनीखेज था। अहमद अली साहब ने मेरे ख्वाब में आकर मुझसे तावीज़ लाने की फरमाइश की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी हिफाजत का इंतज़ाम कर लिया था। जिंदगी के शब रोज़ गुजरते रहे। जब से जावेद इंसारी का केस हुआ था, उसके बाद से कोई ना कोई वाक़या मुसलसल हो रहा था, लेकिन ये चंद रोज़ बड़े पुरसकून गुजरे थे, जिस पर मुझे खैरत थी। उस दिन एक नौजवान लड़की को हॉस्पिटल लाया गया, जिसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। काफ़ी प्यारी शक्ल सूरत की मालिक थी, जिसे देखकर प्यार आता था, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ये एक बड़े सनतकार की बहू थी। बहुत से लोग उसके साथ आए थे, जिनमें उस लड़की का शौहर भी था। बेचारा बीवी के गम में नढाल था। 1 साल से हम शदीद परेशानी का शिकार हैं डॉक्टर रिजवान। मुल्क के बड़े बड़े डॉक्टर इस बच्ची का इलाज कर चुके हैं। 3 माह पहले हम इसे लंदन ले गए थे। वहाँ तकरीबन 1 माह रहे। बेशुमार टेस्ट हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हम इसे वापस ले आए। किसी ने आपके बारे में बताया तो हम इसे आपके पास लाए। लड़की के ससुर सेठ जब्बार ने डॉक्टर रिजवान से कहा
ڈاکٹر رضوان نے لڑکی کے بارے میں بہت سے سوالات کیے